آپ کو مقام بتایا، اسی طرح عورت کی جو جنت ہے وہ اس کے خامد کے پاؤں کے تلے ہے. لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اولاد کی جنت جو ہے وہ ماں کے پاؤں تلے ہے. اور اتنے نیک بندے تھے، یہ میں عملی مثال پیش کر رہا ہوں کہ 9 سال تک انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جو ان کی خدمت کی. ایصال ثواب کے بغیر کسی عبادت کا وجود نہیں ہے. اور انبیاء علیہم السلام نے بھی جو آگے اپنی اولاد مانگی وہ بھی ایصال ثواب کے لیے مانگی تھی، اپنی تبلیغ کے وارث مانگے تھے، نہ کہ انہوں نے کوئی پراپرٹی کے، مربوں کے، ایکڑوں کے یا کسی اور چیز کو سنبھالنے کے لیے وارث مانگے تھے، یا ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن کو چین اور سکون نہیں آتا تھا کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے تو ہمارے جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا. ان کو بس ایک ہی لگن تھی کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہم نے اللہ کا نام بلند کیا ہے، اس نام کو آگے لے جانے والا، پکارنے والا، اس نام کا ذکر کرنے والا ہمارے بعد کون ہوگا، یہ ان کو فکر کھائے جاتی تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے سر سے شعلے نکلتے تھے، اور بی بی ہاجرہ جو تھیں وہ بھی بوڑھی ہو گئیں، تو انہوں نے اللہ سے خصوصی دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما. یہ آیت نمبر 38 پھر 39 40 اور 41 جو ایصال ثواب کے بغیر جس کے بغیر ہم ایصال ثواب کے بغیر کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. وہی ہے پاک ذات تعریف کے لائق جس نے مجھے اس بڑھاپے میں حولی علی الکبر، آیت بیان کر رہی ہے ان کی بڑی عمر کا، ان کی ضعیف عمر کا، کہ اس بڑھاپے کے اندر حبلی عطا کی ہے مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ان ربی لسمیع الدعا، بے شک اللہ پاک دعاؤں کا سننے والا ہے. لام زبر یہ دونوں عالم دین ہیں. میں تو ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، اور یہ عالم دین ہے. لام زبر جب اسم اعظم کے اوپر صفاتی نام کے اللہ پاک کے اوپر لگتی ہے تو وہ صیغہ جو عمل ہے وہ جلدی ہو جانے والا ہوتا ہے. لام زبر جب لگ جائے ان ربی لسمیع الدعا، اور پھر دوسری اس کے بعد پھر جب آپ کو اولاد عطا ہو گئی تو پھر آپ آگے دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ پاک مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے تمام عالموں کے پالنے والے عالم دو جہاں، کہ آپ جو ہیں جو میری فریاد کو، میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا اغفر لی، کیا دعا آگے ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ پاک میری اور میری والدین کی اور تمام مومنین جو اس کائنات میں جہاں جہاں مسلمان مومنین موجود ہیں، پوری دنیا میں جہاں موجود ہیں، جو پہلے ہو چکے آدم علیہ السلام کے بعد جو اب تک ہیں اور جو آنے والے بھی ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ دعا ہوتی رہے گی. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب آپ بتائیں کہ جب بھی آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ادا کریں، سنت نماز ادا کریں، سنت موقدہ غیر موقدہ ادا کریں، نوافل ادا کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی نوافل پڑھیں، منت کے نوافل پڑھیں،
تو فرض جیسے ہے، فرض نماز تو فرض ہے نا، جمعۃ المبارک کی نماز، عیدین کی نماز بھی ہے، تو کیا یہ دعا کرنے سے پہلے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آپ سلام پھیر سکتے ہیں؟ نہیں پھیر سکتے سلام، اس لیے ایصال ثواب تو نبی پاک کی، اللہ پاک کے حکم کے مطابق نبی پاک نے جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے فرض نماز میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے جب تک ہم ایصال ثواب نہ کر دیں، اپنے جانے والوں کو اور موجود کو ایصال ثواب نہ کر دیں، تو ہم جو ہے وہ ہماری کوئی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کوئی بارگاہ میں قبول۔ اتنا اہم ہے ایصال ثواب کہ لوگ کہتے ہیں جی ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ لو جی میں سمجھاتا ہوں کہ بھی آپ جو روزانہ نماز پڑھتے ہو تو پھر آپ جو فرض نماز پڑھتے ہو، اگر یہ دعائے مسنون، تم دعائیں اور بھی پڑھ سکتے ہو لیکن یہ دعائیں مسنون ہے اور اجتماعی امت ہے، میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ اجتماعی یہ امت ہے اس دعا کے اوپر کہ اجماع ہے کہ اس کے بغیر آپ سلام نہیں پھیر سکتے، تو کیا ایصال ثواب کے بغیر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کتنا اہم رکن ہے دین کا جو نماز ہے، اور نماز پھر کیا ہوگی؟ صدقہ جاریہ ہوگی، اس لیے نماز کی بہت اہمیت ہے ایصال ثواب کے لیے۔ اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے تبلیغ کا وارث تھے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بھی حالت کچھ اسی طرح تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن وہ بہت مسترب تھے اولاد کے لیے کہ اللہ پاک مجھے وہ تبلیغ کا وارث عطا فرما دیجئے۔ تو وہ دعا سورہ انبیاء میں کرتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ پاک مجھے بے وارث نہ ماننا، مجھے وارث عطا فرما دینا۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی، بلکہ نام بھی اللہ پاک نے اوپر سے مبعوث ہوا ملا، ان کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ علیہ السلام ان کو ملے، وہ بھی تبلیغ کے وارث ہوئے۔ اور ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ پہ نبوت کی جو مہر تھی، ختم نبوت ہونی تھی، خاتم النبیین تھے آپ، نبیوں کے سردار بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک نے اس سورت مبارک میں تمام کفار کو، قریش کو یہ جواب دے دیا کہ آپ کو جو ہیں بے اولاد نہیں ٹھہریں گے، آپ بے اولاد نہیں تھے، لیکن جدھر سے کیونکہ خاتم النبیین تھے، جہاں سے صدقہ جاریہ چلنا تھا، ان کا سیدنا نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، سردار نوجوانان جنت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صورت میں ان کا صدقہ جاریہ بنا، اور پھر کربلا کے میدان میں نوجوانان سردار جنت اب 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس رہتی دنیا تک حسینیت اور یزیدیت ایک استعارہ کا نام دے دیا، اور حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر، ایک دیوار، واضح دیوار کھینچ دی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور تا قیامت یہ صدقہ رسول کے نبی پاک کی سب سے بڑی جو آرزو تھی اور سیرت کا یہ جو باب تھا آپ کا، اس کی تکمیل تھی۔ آپ کی ساری زندگی یہ خواہش رکھی کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو اس جو تکمیل جو ہوئی اس سیرت النبی کی سب سے بڑی اہم پہلو کی جو تھی آرزو شہادت محمد مصطفیٰ حمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوئی۔ سب یہاں پہ اپنے والدین کا، اپنے آباء و اجداد کا، اپنی نسبت کے اولیاء کرام کا صدقہ جاریہ ہیں،
اور آج جن کا چہلم ہے یہاں پہ، آج 20 فروری ہے 2022 اور آج بروز اتوار ہے۔ پچھلی اتوار بھی ایک چہلم پاک تھا یہاں پہ E1 میں، میرے والد محترم کے مرید خاص تھے، ایڈوکیٹ تھے، پاکستان کے بڑی مشہور معروف شخصیت تھی، مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے سینٹرل، اور ان کے برخوردار نے چہلم کے انعقاد کے لیے، محفل کے لیے بلایا۔ وہاں پہ بھی یہ پچھلی اتوار کو 13 فروری کو یہی والدین اشال ثواب، والدین کی عظمت اور ہم سب کا اولاد کا صدقہ جاریہ بننا، موت و حیات اور انسانی نفس کیا ہے، اسی کے اوپر بیان ہوا وہاں پہ۔ تو آج یہ اس اتوار کے بعد آج پھر یہاں نشیمن اقبال میں جناب یہاں پہ علماء کرام کی موجودگی میں یہ بیان کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ تو ہم سب جو ہیں، میں بھی صدقہ جاریہ ہوں اپنے والد محترم کا، اور یہ اولاد جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آگے مقصد ہے جو ہے سورہ نساء میں جب علامہ حضرات پڑھتے ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو جنریشن سے ہے، جنریشن کے لیے شادی کا، نکاح کا انعقاد ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ایک نفس سے جوڑا بنایا، پھر آگے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں بنا دیں، پھر ان کو رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو جنریشن ہے، اب یہ سلسلہ جو ہے، یہ دراصل جو نکاح شادی جو ہے وہ اللہ سے صدقہ جاریہ کے لیے، اور تاکہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور جب ہم یہ سورہ الاحقاف کی بہت ہی اہم جو ہے وہ دعا ہے، جہاں جہاں اللہ پاک نے، یہ میں صدقہ جاریہ کے حوالے سے دعا کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر ہے اور اصحاب جنت کا ذکر ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ جو صاحب جنت جو نوجوان ہیں، 2 نوجوان ہیں، ایک اللہ پہ کی معبودیت پہ اور اللہ کی یکتائی پہ یقین رکھتا ہے، دوسرا جو ہے اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک اور احسان کرتا ہے، دوسرا نہ تو اللہ پاک کو مانتا ہے، نہ اس کی معبودیت پہ ایمان رکھتا ہے، نہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی یا حسن سلوک کرتا ہے۔ پہلے کے لیے کچھ اس کی غلطیاں بھی معاف کی جاتی ہیں، اس کے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس سے جنت کا وعدہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، ہم وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے یہ ہے کہ وہ دعا کر رہے کہ اے اللہ پاک کہ مجھے والہانہ توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کروں کہ جو تم نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے والدین کے اوپر کی ہیں، اور یہ کہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی وہ عمل جو کہ ریاکاری سے پاک ہوں، جو کہ وہ عمل جو تجھے قابل قبول ہوں، اور میرے واسطے وَأَصْلِحْ اصلاح لی، میرے واسطے، یعنی آپ یہ پڑھتے ہیں دعا اصلح لی فی ذریتی، میرے واسطے اصلاح کر دے میری اولاد کی، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہوں اور میں تیرے فرما بردار، تیرے ماننے والے بندوں میں سے ہوں اللہ پاک۔ اور یہ دعا ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، ہم تو حیات ہیں، ہم علامہ صاحب بھی ہیں، خود علامہ پیغمبر تھے، یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو بھی کیا ضرورت ہوئی کہ صدقہ جاریہ کی صورت میں اولاد عطا کی جائے۔
یہاں پہ بھی ہم تمام مسلمان رہتی دنیا تک، قیامت تک، کیونکہ قرآن پاک نے قیامت تک رہنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے قیامت تک رہنا ہے، تو یہ ہمیں اس بات کی ضرورت پڑنی ہے، قیامت تک یہ ضرورت رہے گی کہ اصلی لی فی ذریتی، ہمارے لیے واسطے اللہ پاک ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، کہ یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیا فانی سے دار بقا میں چلے جائیں تو ہمارے بعد ہماری اولاد جو ہے تیرے سامنے سر بسجود ہو اور 5 وقت کی نماز پڑھے، پھر وہی یہ صدقہ جاریہ تشہد میں کرے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو پھر ہر نماز میں تشہد میں اپنا جو ہے وہ یہ سلام پھیرنے سے پہلے ایصال ثواب کرے، اس لیے کہ وہ، اور پھر جو اولاد ہے یہ تو ہو گئے حقوق اللہ کرے، حج بدل بھی کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تمام عبادات کر سکتے ہیں، اور جو ان کے طرف سے جو حقوق العباد ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی مدرسہ بن رہا ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، کسی لاچار کی، بیمار کی، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو اولاد ہے یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو ہے یہ والدین کا دراصل صدقہ جاریہ ہے اور ایصال ثواب ہے یہ کہ جو ہم ان کے لیے کرے ہیں، یہی ہے عبادت۔ حقوق اللہ اپنی جگہ برحق ہیں، حقوق اللہ جو ہمارے تزکیہ نفس کو کرتے ہیں، تقویٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہمیں تزکیہ نفس کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں جب تک وہ نہ ہوں تو حقوق اللہ بھی ہمارے جاتے رہتے ہیں، جب تک، کیوں کہ جب تک ہمارے حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک اور احسان کا حکم ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک کی، اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ دعا کی، پوچھا نبی پاک سے، اگر یہ سوال کریں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال کریں میرے بندے آپ سے کہ میں کہاں خرچ کروں، تو سب سے پہلے جواب جو آتا ہے کہ والدین کے اوپر، پھر جو باقی یتامہ، مساکین اور جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر بعد میں سب کا ذکر آتا ہے، سب سے پہلے والدین آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے والدین راضی نہیں ہیں آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ سینکڑوں حج کر لیں، آپ عمرے کر لیں، آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں، تہجد پڑھ لیں اور نوافل پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر والدین کی طرف سے سگنل نہیں ہے، گرین سگنل نہیں ہے، تو آپ کو جنت میں داخل نہیں ہونا دیا جائے گا، کیونکہ ماں کے پاؤں تلے جو ہے وہ جنت ہے اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہیں تو اللہ پاک بھی تم سے راضی نہیں ہے، اور والدین کو دن میں ایک دفعہ دیکھنا ایسے ہے جیسے حج، پیار سے، محبت کی نظروں سے، نظریں پھاڑ کر نہیں، محبت سے، پیار سے ان کو دیکھنا ایسے ہے کہ آپ حج ادا کر رہے ہیں، آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک نے سوال کیا نبی پاک سے، ایک صحابی نے، کہ کیا ہم 100 بار دن میں اپنے والدین کو اب دیکھیں تو کیا ہمارے 100 عمرے اور 100 حج جو ہیں ان کا ثواب ملے گا ہمیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جتنی بار بھی تم دیکھو گے، سینکڑوں بار دیکھو گے، یہ بار بار دیکھو گے، بار بار تمہیں حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ والدین کا مقام ہے، والدین کا یہ مقام ہے کہ جب تک ہم سے والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور آپ کو مقام بتایا، اسی طرح عورت کی جو جنت ہے وہ اس کے خامد کے پاؤں کے تلے ہے، لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اولاد کی جنت جو ہے وہ ماں کے پاؤں تلے ہے، اور جنت
7 8 مقام جنت کے ہیں، 7 مقام جہنم کے ہیں، اور سب سے پہلا جو مقام ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ، جہاں جبرائیل علیہ السلام کا بسیرا ہے، اس کے سامنے ہے پہلی جنت۔ تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو ماں کا کیا مقام ہے؟ ماں کے مقام کو آپ سمجھ گئے کہ ماں اور والدین کا، باپ کا، ماں باپ کا، والدین کا کیا مقام ہے۔ اور پھر قرآن پاک پہ تو کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے علماء کرام دن رات، جناب مولانا ایازی صاحب، علامہ ایازی صاحب، جناب علامہ محمد عمر صاحب دن رات لوگوں کو سمجھاتے ہیں والدین کے احترام کے اوپر، صلہ رحمی کے اوپر، اللہ پاک کے احکامات کے ذریعے جو بتاتے ہیں قرآن پاک میں ہے۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی معبودیت، اپنے ایک ہونے کا، یکتا ہونے کا، اور اپنے الہ ہونے کا، اپنے معبود ہونے کا اللہ پاک نے جو وہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اللہ پاک اپنی معبودیت اور الہ کا، اپنی الہیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی ایک دم والدین کا جو ہے وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پہ یہاں سورہ نساء میں بھی کہ کسی کو شریک نہ لاؤ میری عبادت میں، وہاں بنی اسرائیل سے باقاعدہ مکمل وعدہ لیا کہ میری معبودیت کے بعد والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس کے بعد یتامہ، مساکین، نزدیک کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، اور مسافر اور صاحب مجلس لوگ، تمام لوگ، اور وما ملکت ایمانکم، کو جو لونڈیاں غلام ہیں ان کے لیے جو ہے صلہ رحمی ہے والدین کے ساتھ سب سے پہلے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کتنا بڑا ہے اپنا بیان ہے، اور اس سے ان آیات سے ہمیں سب کیا ملتا ہے؟ جوائنٹ فیملی کا سسٹم کا سبق ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ 18 سال کا ہو تو اس کو گھر سے باہر آوارہ کتے کی طرح نکال دیا جائے، نعوذ باللہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے، یا والدین کے سامنے بچہ کھڑا ہو، اس میں والدین کے سامنے کھڑا ہو کے آج کل جی ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستوں، برادران اسلام، ہم نے اپنی اولادوں کی آگے تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے۔ کیا تربیت کرنی ہے؟ وہی دعا کرنی ہے جو بھی میں نے قرآن پاک کی دعائیں پڑھی، جو ابراہیم علیہ السلام نے آرزو کی، جو زکریا علیہ السلام نے آرزو کی، اور ہم جن کی امتی ہیں ان کی ہر جگہ، ہر قرآن پاک کی تقریباً تمام قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ان کا فرمان ہے کہ نیک اور صالح اولاد ہے وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کی اولاد جوان ہو تو آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، آپ کے دو بدو ہو جائے اور آپ کو جواب دے، آپ کو بجائے کہ صلہ رحمی احسان کرے، محبت کرے۔ یہ جو میڈیا ہے، جو میڈیا کی یلغار ہے، یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے، اسی طرح اور سوشل میڈیا ہے، یہ سارا کچھ اسلام کے اس جو مضمون ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس سب کے وہ اس مضمون کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور یہ جو قوانین اور آئین جو بن رہے ہیں دنیا میں، وہ بھی سراسر اس اسلام کے، بالکل اس اسلام کے آئین اور قانون اور شریعت اور قدرت نے اور اللہ پاک نے جو کچھ لکھ دیا والدین کے بارے میں، اس کے بالکل مخالف ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا قاسمی صاحب، چیمہ صاحب، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ پاک
ہمارے والدین کے ساتھ اس طرح صلہ رحمی فرما، اس طرح شفقت فرما کہ جس شفقت محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی جو آپ نے نام، صفاتی نام جو رب ہے پالنے والا، وہ والدین کو یہاں تفویض کر دیا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے زندگی میں وہ واجب ہے۔ تو سارے میرے ساتھ پڑھیں، یہ سارے لوگ میرے ساتھ، اصحاب جو حاضرین ہیں جو اس چیلم کی محفل میں شرکت کے لیے، ایصال ثواب اور ہدایت کے لیے، اور میں بھی ایصال ثواب اور اپنی ہدایت کے لیے یہاں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، میرے ساتھ سب یہ دعا پڑھیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پڑھیں رب ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہ یہ جو ہیں والدین جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ایک بھی یا دونوں بھی۔ اب دیکھیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو گیا، کوئی انکار کر سکتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوگا۔ یہ عرب میں بھی کچھ جو ہے، سعودی عرب میں کچھ اور جگہ پہ جب شادی کرتے ہیں تو علیحدہ کمرہ دے دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائی تنویر شکوری میرے پاس ساتھ بیٹھے ہیں، یہ عرب میں رہے ہیں، سعودی عرب میں۔ وہاں جب شادی کرتے ہیں تو فوری طور پہ جو ان کو نہ فلیٹ لے دیں گے، پھر کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ طلاق در طلاق در طلاق، شادی در شادی در شادی۔ وہاں پہ وہ پھر وہ جو اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے، قرآن پاک نے، اللہ پاک نے جو فرما دیا، کیونکہ ہم اس کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے سینہ صبر ہو رہے ہیں، تو وہ پھر اس کا نتیجہ بھی اسی طرح، اس کی نتیجہ بھی شیطانیت کی طرح اس کے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے آیات میں کہ وہ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اپنے ان کی جو ہے وہ آپ نے اندہ کر کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو آپ نے ان سے اف کر کے بھی بات نہیں کرنی، اور تنہر ان کو جھڑکنا بھی نہیں، یعنی اف سے آگے تھوڑا ہی بات آگے نکل جاتی ہے، ان کو جھڑکنا نہیں۔ یہ جن کے یہاں آج عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج یہ چہلم کا انعقاد ہے اور ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچوں نے، عامر نے، ناصر نے، یاسر نے، مبشر نے، ان کی والدہ محترمہ نے، سب سے بڑا کریڈٹ ان کی والدہ محترمہ کو جاتا ہے، اور ان کو بھی جاتا ہے کہ یہ والدہ کے ساتھ بھی تو اسی طرح صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ ایازی صاحب وہ بھی ضعیف ہیں، مولانا محمد عمر صاحب وہ آپ کے نمازی تھے، عبدالحفیظ صاحب وہ بھی ضعیف تھے، آپ نے خود ان کو دیکھا ہے، اور وہ بھی جو ہیں، والدہ بھی جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ انہوں نے، ان 4 بچوں نے 9 سال تک، یہ ایک عملی ثبوت ہے اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ایک عملی ثبوت ہے، عملی ثبوت۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جو عملی ثبوت ہے اس کا، میں بذات خود یہاں پہ عملی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، لیکن اس گھر کے اندر، آج کی چیلم کی اس محفل کے اندر یہ عملی ثبوت یہاں پہ موجود ہے کہ آپ اتنی اہم محفل میں، ایصال ثواب کی محفل میں شرکت سب لوگ فرما رہے ہیں، اور سب کو انشاءاللہ تعالی اتنا اجر ملے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان کرے گا، ہماری مغفرت کا سامان کرے گا، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ کہ 9 سال انہوں نے جو تھا یہاں پہ، 9 سال اپنے والد محترم کی خدمت کی، 9 سال سی وی اے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ سی وی ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، کوما میں رہے، بے ہوش رہے، بے ہوش رہے، کبھی ہوش آ جاتی تھی، کبھی ان کو فٹس پڑتے تھے، کنولشنز پڑتے تھے، یعنی ایک دم دورہ پڑ جاتا تھا کنولشنز کا۔ میں ڈاکٹر ہوں تو اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ تیزی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑی تکلیف میں انسان ہوتا ہے، اس کو اپنی تو ہوش نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے والے جو ہیں، اس کے جو وارث ہیں، جو ساتھ ہوتے ہیں اٹینڈنٹ، وہ زیادہ ان کے لیے تشویش کا باعث ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جناب فوری، یہ ناصر کئی دفعہ میرے پاس، کیونکہ اسسٹنٹ ہیں،
تو یہ ناصر نے میرے پاس محمد ناصر نے میرے پاس آنا، راستے میں واپس آ کے انجیکشن لگا کے اپنے والد محترم کو آ رہا ہوں. پھر تکلیف ہو گئی، ہاسپٹل میں گیا تھا، جناح ہاسپٹل میں گیا تھا، سروسز ہاسپٹل میں لے گیا تھا، میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں لے گیا تھا. پھر آنا کبھی رات کو، دن کو، نہ صبح نہ شام. یہ 9 سال تک یہ پھر انہوں نے پہچاننا چھوڑ دیا، یادداشت ان کی کھو گئی. میں اس لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ جن جن اصحاب تک یہ واقعہ پہنچے تو یہ عملی مثال ہے. 9 سال تک وہ بیڈ ریڈن رہے، ان کو یہ اٹھا کے نہلاتے رہے، ان کو یہ جو ہے وہ حاجت جو تھی اس کے لیے ان کے ساتھ یہ ان کی رہنمائی کرتے رہے. پیمپرز تک انہوں نے ان کے صاف کیے. اور ان کو اتنے اللہ کے نیک بندے تھے. مولانا عمر ان کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے نماز پڑھتے تھے باقاعدہ، اور اتنے نیک بندے تھے. یہ میں عملی مثال پیش کر رہا ہوں کہ 9 سال تک انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جو ہے جو ان کی خدمت کی وہ ان کی بخشش کا بھی باعث ہے، اور ساتھ ان کے گناہوں کی معافی کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ دونوں گناہ کی معافی اور ساتھ اس کے جو ان کی گناہوں کا بخشش، جو صلہ رحمی احسان جو والد محترم سے ہو رہا تھا، وہ دونوں پیرلل چل رہے تھے اور ان کے گناہ جڑ رہے تھے. علامہ صاحب نے پچھلی دفعہ حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ جتنی دیر لمبی بیماری ہو اس طرح گناہ جڑتے ہیں جیسے خشک پتے درخت سے چڑھتے ہیں. یہ نبی پاک کی حدیث مبارک. تو یہ والدین کے ساتھ انہوں نے صلہ رحمی کیا. اسی طرح سورہ الاحقاف میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. پھر وہ یہ اس نے دعا کی تھی، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من مسلمین. کہ یہاں پہ ماں کو جو درجے ملے ہیں اس نے سلوک کے، اور لقمان علیہ السلام کے جو ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، وہاں پہ انہوں نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وہ بڑی آگے زبردست ان کی جو ہیں نصیحت ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے. آگے ابھی ظہر کی نماز ظہر کا ابھی یہاں پہ جو ہے ہونا ہے، ٹائم وقت آ رہا ہے، بہت وقت کم ہے. یہ ٹاپک ایسا تھا، ابھی بہت سی چیزیں جو میں نے پچھلے اپنا ادھر بیان میں کی، نفس کے بارے میں، موت و حیات کے بارے میں، وہ میں یہاں پہ آج صلہ رحمی کہ ان کے جو والد محترم تھے اس کو ولیت دی ہے کہ 9 سال تک انہوں نے اپنے والد محترم کی جو ہے وہ خدمت کی. اور یہ جو ابھی میں نے یاد سورہ الاحقاف کی تلاوت کی، یہ ماں کیا ہے کہ ماں جو ہے پریگننسی پلس اس کا ڈیلیوری کی وعدات ہو کرخا، اور اس کا دودھ پلانا 30 منتھ جو ہے، اور پریگننسی حمل پلس دودھ پلانا 30 منتھ، اور حتیٰ کہ تم اندھی جوانی کو پہنچے 40 سال کو. 40 سال جو ہے نبوت کی عمر ہے، ہدایت کی آخری عمر ہے. انسان پوری جوانی کو پہنچ کر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. پھر اسفل سافلین کی منزل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ہدایت کی آخری عمر ہے، روح کی غذا بڑھتی ہے، جسم کی غذا کم ہو جاتی ہے. جسم کی غذا، اور انسان بھی بجھا دیتا ہے اس کو شیطان آ کے کہ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ تو جو ہے کسی برائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے. کوئی شادی کوئی کرتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، اور اپنا جو ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، کیونکہ روح اس وقت جو ہے بڑی تڑپتی ہے. انسان کی روح اس عمر میں آ کے بہت بے چین ہوتی ہے، کئی خوف کی بیماری کا جو ہے وہ مریض بن جاتے ہیں. تو وقت کی کمی ہے، میں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت سا بیان تھا، لیکن میں آپ سے سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور اپنے دونوں علامہ حضرات جناب یازی صاحب خطیب جامعہ محشر H4
وابڈا ٹاؤن اور جناب محمد عمر صاحب خطیب حاضہ مسجد نشیمن اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں اپنا آپ کو جو تھے حفیظ صاحب کے لیے یہ جو بیان کیا ایصال ثواب کیا، اپنے والدین کی طرف سے والد محترم پیر و مرشد سیدنا پیر صوفی عبدالحمید قادری چشتی شکوری رحمۃ اللہ علیہ بابا جی قطب زماں کا صدقہ جاریہ بن کے یہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ پاک اس سب کے معمولات میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حفیظ صاحب کی بخشش مغفرت اور جنت کے باغوں میں سے ان کو اعلیٰ باغ عطا فرمائے جہاں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں اور جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اس جگہ مقام دے بہشت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ نہریں بہتی اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ وہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔